बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। रात देर के व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोस्टली इनलैंड पाकिस्तानी तो सो रहे होंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इस टाइम जाग रहे हैं। तो जो रीसेंट एपिसोड हुआ अली अमीन गंडापुर का, उसको थोड़ा सा डीकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एकदम से जो रिएक्शन या रद्द-ए-अमल आ रहा है वो बड़ा दिलचस्प है, अजीब है। यानी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से वफ़ादारी को, उनकी इंटेग्रिटी को, और जो कुछ भी इस टाइम मंजरनामा है उसको लेके क्वेश्चंस बहुत सारे रेज़ किए जा रहे हैं। और ऑब्वियसली सब जानना चाहते हैं कि पिछले 30 घंटे में हुआ क्या। अली अमीन गंडापुर अगर केपी हाउस में थे तो फिर कैसे बचे। बहुत सारे लोग जो हैं वो सस्पिशियस करार दे रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी को इस टाइम, और उनको लगता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और उन्होंने क्यों काफ़िले को तनहा छोड़ा, क्यों चले गए। कारकुनान वाकई में जज्बाती हैं। सबको लग रहा था कि जनाब ये फाइनल कॉल है, फाइनल मरहला है, तो सब ने अपनी जान लड़ाई। लोग शेल खाते हुए, मार खाते हुए, गिरफ्तारियां होते हुए लोग पहुंचे हैं, और अभी तक आखिरी मोमेंट्स तक गिरफ्तारियां हुई हैं। इवन जब अली अमीन गंडापुर शायद केपी रवाना हो चुके थे, उस वक्त भी लोग गिरफ्तार हो रहे थे कि शायद यहाँ पे अभी कॉल जारी रहेगी। तो लोगों के कंसर्न जो हैं वो जेन्युइन है। तो मैंने रिसेंट जो व्लॉग किया उसके नीचे भी मैंने कमेंट्स पढ़े, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने राय का इजहार कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। आपकी राय जो है वही दरकार होती है बेसिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन अभी हम ज़रा एक महफिल से उठ के आए, दोस्तों की गपशप से, जर्नलिस्ट दोस्त आपस में बैठे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहे कि बेसिकली क्या था, क्या हुआ 30 घंटों में। देखिए, इसका एक गवाह और है जो सिचुएशन बता सकता है इस टाइम, लेकिन वो बड़ा खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रहा। दैट इज़ बैरिस्टर गौहर। वो शख्स वाहिद वो पर्सनैलिटी है जो इस सारी सिचुएशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एंटर हुए, काफ़ी देर वहाँ पे रुके और उसके बाद वो रवाना हो गए। इस दौरान क्या हुआ, क्या किसी से उनकी मुलाकात अंदर हुई या बाहर जाके किन से हुई, इस बारे में कोई बातचीत नहीं है। मेरा उनसे रब्ता हुआ, मैंने उनसे कुछ सवालात पूछने थे, लेकिन मैं कम ही सवालात पूछ पाया जिस बारे में करना था रब्ता। इस बारे में वो अभी मौका नहीं आया, तो वो भी ज़रा कम अवेलेबल है, तो बस थोड़ी सी बात हुई। एनीवेज़, इस सारी एपिसोड में अगर अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली में पहुंच के कलमा पढ़ के एक बात बता रहा है, कलमा पढ़ के, और उसने कहा कि मैं कलमा पढ़ चुका हूं और मैं ये बात बता रहा हूं, एंड वो अपनी पूरी रुदात बताता है। मैं रिपीट नहीं करता। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं निकला, मैंने 12 अजला क्रॉस किए, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, 2 लोग थे, एक बार आगे और 3 लोग थे, तो उन्होंने कहा मैंने कलमा उठाया हुआ है, मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई शख्स आपके सामने ये बात कह दे तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि सिचुएशन और क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर उन लोगों में से तो है नहीं जो पार्टी में नया या पैराशूटर बन के आया हो। मतलब जिस शख्स ने 9 मई का पूरा एपिसोड गुजार लिया, सर से बाल तक कटवा लिए, लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ा। जेल में जो कुछ हुआ, जो चीज़ें सारी फेस करने के बाद अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने ट्रस्ट किया और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो मेरा ख्याल है लेट्स स्टे कूल एंड काम एंड ट्रस्ट यूर खान। अगर कोई थोड़ी बहुत भी हेरा फेरी हुई या कहीं पे ऐसा हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की बात नहीं मानी या अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश की, या कहीं पे ऐसा एलिमेंट आया कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया खुद को, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक ढकी छुपी नहीं रह जाएगी। ये इमरान खान से जो भी नेक्स्ट मुलाकात होगी, अडयाला जेल में उनसे मुलाकातों का दिन शेड्यूल है, आज नहीं तो कल हो जानी है, और इसमें सारी सिचुएशन मंजर आम पे आ जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद रवाना हुए हैं, कोई किस तरह की बातें कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है एक बार इमरान खान का मैसेज आने का इंतज़ार करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड एक शख्स पूरा रास्ता शैलिंग खाते हुए आया। उनके वो विजुअल्स, वो मनाजर आप अगर देखिए कि 5 दिन पहले वो पूरा काफ़िला लेके निकले, शैलिंग खाई, टीयर गैस, जो कुछ भी हुआ, वापस लौटे, फिर आए, फिर ये सारा कुछ फेस किया, और फिर उनकी जो असेंबली में तकरीर थी, जो लहजा था, जो कलमे पढ़ के उन्होंने बातचीत की, एंड देन आईजी इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने जो बात की, और फिर रद्द-ए-अमल में आईजी इस्लामाबाद की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया, ये दोनों पर्सनैलिटीज़ का जो रवैया है वो भी आधी से ज़्यादा कहानी तो बयान कर रहा है। इसी सारी सिचुएशन के दौरान हामिद रज़ा का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज सामने आया। वो भी ये कह रहे हैं कि कारकुनान जो हैं वो इतने जज्बाती हैं कि वो अपनी लीडरशिप को कह रहे हैं कि आप घरों में क्यों बैठे हुए हैं, आप बाहर निकलें, आप बाहर आके लीड करें। लेकिन ऑन द अदर हैंड इशू ये है कि ये बाहर नहीं निकल सकते, अभी नहीं निकलना इनको,
کیونکہ اندر انٹرنل جو میٹنگ ہوئی ہے کور کمیٹی کی میٹنگ, پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ, اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں باہر جانے دیں, ہم نے جانا ہے باہر, ہمیں احتجاج لیڈ کرنے دیں. لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا, آپ کے میاں والی کے ایم این اے اریسٹ ہو گئے, ان کا کیا نام ہے, عمیر نیازی, اور اس کے بعد پھر زرتاج گل صاحبہ اریسٹ ہو گئی. یہ دونوں وہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے احتجاج کو لیڈ کرنے کی کوشش کی, باوجود اس کے کہ آپ کی لیڈرشپ یہ فیصلہ کر چکی ہے, آپ کو کہہ چکی ہے, عمران خان کی ڈائریکشن ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں جب تک آئینی ترمیم والا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا, جب تک 25 اکتوبر گزر نہیں جاتا, آپ نے باہر نہیں نکلنا, آپ نے احتجاج نہیں کرنا, فرنٹ فٹ پہ آ کے لیڈ نہیں کرنا. لیکن جنہوں نے کیا وہ اریسٹ ہوئے. اب کیا تو انہوں نے احتجاج اس لیے کہ ورکرز کی رائے ہے, ورکرز موٹیویٹ کر رہے ہیں, ورکرز کہہ رہے ہیں, ورکرز کے سر پہ باہر تو نکلے. لیکن اب اریسٹ ہو گئے تو اس کا اب وہ کہاں پہ ہیں اریسٹ ہونے کے بعد, کون سی عدالت کے سامنے انہیں پیش کیا گیا ہے یا کہاں پر ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے. یہ ایم این ایز جو ہیں ان کا ایک ایک ووٹ عمران خان کو, پی ٹی آئی کو اس ترمیم کی صورت میں کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اور زرتاج گل صاحبہ, ان کا اریسٹ ہو جانا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے, اس لیے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی سربراہ ہیں. اگر کوئی بھی ڈائریکشن پارلیمنٹ کے حوالے سے کسی نے جاری کرنی ہے تو وہ زرتاج گل کے لیٹر ہیڈ سے ہوگی, وہ ان کے دستخط سے ہوگی. اگر آپ کا پارلیمانی سربراہ ہی نہیں ہے جو آپ کو یہ ڈائریکشن دے سکے کہ آپ نے ترمیم والے دن قومی اسمبلی جانا ہے یا اس کا بائیکاٹ کرنا ہے, تو پھر تو آپ کی گیم ہی ختم ہے نا. مطلب پھر تو آپ باؤنڈ ہی نہیں رہ سکتے. آپ کو باؤنڈ کرنے کے لیے تمام ارکان کو پارلیمانی رہنما کا, پارلیمانی لیڈر کا ایک مراسلہ جاری کرنا ضروری ہوتا ہے, وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی پارلیمانی ڈائریکشن جاری کرنی ہے. اور اس ٹائم زرتاج گل پارلیمانی رہنما تھی, وہ کہاں پر ہے ابھی, گرفتار ہے. تو جب آپ اپنے لوگوں کو اس طرح میسیجز کنوے کریں گے کہ آپ لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, گھروں سے باہر نہیں نکل رہے, اور وہ پریشر میں آ کے اگر باہر نکلتے ہیں تو یہ بڑی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے, آپ کے اپنے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. تو یہی معاملہ اس ٹائم علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی ہے کہ لوگ واقعی میں جذباتی ہیں, لوگوں کے تاثرات ایسے ہیں, ان کے جذبات ایسے ہیں کہ وہ نہیں کسی چیز کو بیئر کرنے کے لیے تیار ہو. میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, عمران خان کے ساتھ اگر دھوکہ ہوا ہے تو یہ چیز زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی. یہ ایک دن میں میکسیمم 2 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گی کہ اگر علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے یا ان کی ڈائریکشن کے خلاف گئے ہیں یا گائیڈ لائنس کے خلاف گئے ہیں. سم ٹائمز ایسا بھی ہے کہ عمران خان چونکہ جیل میں ہے, باہر نہیں ہے, تو بہت سارا اختیار علی امین گنڈا پور کے پاس ویسے بھی رہتا ہے بائی ڈیفالٹ بھی, کہ کچھ ڈیسیجن سڈن کرنے ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ عمران خان سے فوری ڈائریکشنز نہیں لے سکتے, اور اسی موقع پہ ایٹ دا اسپاٹ ڈیسیجن کرنا ہے. تو وہ کس کی مشاورت سے کرنا ہے, یا تو سیاسی کمیٹی کی مشاورت سے, یا پھر علی امین گنڈا پور خود حالات کے تناظر میں یا حالات کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا پڑے گا. باقی رائے سب کی ہونی چاہیے, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے, اور یہی پاکستان تحریک انصاف کی مضبوطی ہے کہ ان کا ورکر جو ہے وہ ہر قسم کی رائے دینے میں آزاد ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک کلٹ ہے کہ کسی کے پیچھے لگا دیا تو لگ گئے, بس کچھ بھی کہہ دیا تو سن لیا, ایسا نہیں ہے. لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں نا, آپ بھی کر رہے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے جو رکنی نہیں چاہیے. اختلاف رائے جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور اسی کی تو ساری جنگ ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سننا چاہیے اور اسی سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. بائی دا وے آج بھی اصلاح کا میسج دیا گیا ہے, لیٹس سی اصلاح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آگے سے رد عمل تو بڑا سخت ہے. اچھا, سب سے دلچسپ چیز جو ہے نا جس کے اوپر آپ کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کے یا عمران خان کے مخالف ہیں, جو ان کو ختم شد کہتے ہیں, وہ اس سارے معاملے پر کیا رائے رکھ رہے ہیں. وہ آپ کی رائے کو ملا کے آگے بڑھا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں, اب بھی اگر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رکھا تو پھر یہ سمجھیں کہ عمران خان نے بھی ڈیل کر لی ہے. مطلب آپ دیکھیں گے کس لیول پر گیم جاری ہے. اگر لیٹ سپوز علی امین گنڈا پور کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ فیصلہ عمران خان کا ہی ہے, جو وہ کہیں گے عمل تو اسی کے اوپر ہونا ہے. اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹاتے ہیں, نیکسٹ کون ہے آپ کی نظر میں اگر وزیر اعلیٰ کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے؟ فار ایگزامپل اگر ایسا ہوتا ہے کسی کے بہاؤ میں جا کے, یا جن لوگوں کی خواہش پوری ہونی ہے اگر کرتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا. میں ابھی دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے, ریکویسٹ کر رہی ہے اپنے ورکر سے, پی ٹی آئی کارکنان سے, کہ جب تک عمران خان کی طرف سے کوئی واضح ہدایات نہیں آ جاتی یا ان کی طرف سے موقف نہیں آ جاتا, تب تک علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کوئی بھی حتمی رائے قائم کرنے سے گریز کیا جائے. یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا, ابھی عمر ڈار کا ویڈیو میسج آیا, میں ابھی اس ولاگ کے اینڈ پہ رکھ بھی دوں گا تاکہ آپ
آپ سن لیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا موقف سنے بغیر حتمی رائے قائم نہ کیجیے. لیٹس سی, آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. عمر ڈار کا جو میسج میں نے کہا تھا وہ میں لگا رہا ہوں, وہ بھی آپ سن لیجیے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اس پر کسی بھی قسم کی رائے سے اجتناب کریں جب تک کہ عمران خان صاحب کا کوئی موقف اس ساری صورتحال کے بارے میں اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے سامنے نہیں آتا. جب تک عمران خان صاحب کی کوئی بات سامنے نہیں آتی, میری آپ سے اپیل ہے کہ تب تک آپ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر علی امین کے بارے میں کسی بھی قسم کی منفی بات سے اجتناب کریں, گریز کریں. پاکستانیوں, مجھے پاکستان تحریک انصاف میں 14 سال ہونے کو ہیں الحمدللہ, 14 سال. اور میں نے ان 14 سالوں میں ہر مشکل وقت میں دیکھا ہے, چاہے وہ دھرنا ہو, چاہے وہ پناما کی تحریک ہو, یا کوئی بھی مشکل وقت ہو تحریک انصاف پر, میں نے ہمیشہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ دیکھا ہے, ڈٹ کر کھڑے دیکھا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جہاں تک میں جانتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کا ایک جانسار اور وفادار ساتھی ہے, اور اس تحریک کا وہ ہیرو بھی ہے. اس تحریک کے KPK کا ہر ایک کارکن ورکر جو اس دن علی امین گنڈا پور کے قافلے میں ساتھ چل کر اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا, وہ سب KPK کے میرے بھائی اس تحریک کے ہیرو ہیں. لہذا جب تک عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آتا, ان کا کوئی موقف اس پر سامنے نہیں آتا, ان کی کوئی بات سامنے نہیں آتی, میری آپ سب سے یہ اپیل ہے, یہ گزارش ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کسی بھی قسم کی منفی رائے سے اجتناب کریں, گریز کریں. ایک ادنا ورکر کارکن عمران خان کا, عمر ڈار. پاکستان زندہ باد.